الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. محترم سامعین، عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی اور مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی. امت مسلمہ جس کا آج برا حال ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک اہم وجہ والدین اپنے اولاد کے زندگی کو لے کر کے غافل ہیں. ان کے پیٹ بھرنے کی فکر، ان کو کھلانے کی فکر، یہ تو ہر والدین کو لگی ہوئی ہے. آگے کا مرحلہ دنیاوی اعتبار سے وہ کیسے طے کرے، اس کی فکر ہر والدین کو لگی ہوئی ہے. لیکن تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم معاشرہ انحطاط کی طرف یعنی انتہائی نیچے جاتا جا رہا ہے. اللہ کے احسان اور فضل و کرم سے یہ لمبے پونے 2 سال کا وقفہ جس میں ادارے بند رہے اور اس کے بعد جب دوبارہ ادارہ شروع ہوئے اور ادارے کئی شروع ہوئے جن میں سے اپنا ادارہ بھی الحمدللہ شروع ہوا، ایک چیز دیکھنے ملی کہ یہ پونے 2 سال کے لمبے وقفے کے اندر والدین نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا ان کو کھلانے کا انتظام کیا یا پھر آگے کا مراحل ان کے طے کرنے کے لیے پر انتظامات کر لیے. لیکن تعلیمی معاملات میں دیکھا گیا تو بہت پیچھے نظر آئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کی بھی فکر والدین کو ہونی چاہیے تھی. گرچہ آپ کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے جیسے لاک ڈاؤن لگا بہت سارے مراحل ہمیں کھلتے ہوئے نظر آئے. کسی زمانے میں آن لائن کوئی سمجھتا نہ جانتا تھا، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن کا دور شروع ہوا اور ساری چیزیں آن لائن شروع ہوئی تو تعلیم بھی آن لائن شروع ہو چکی تھی. لیکن والدین اس کے اندر بہت پیچھے نظر آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب پونے 2 سال پہلے بچے جس کنڈیشن میں گئے تھے اس کنڈیشن سے نہ جانے کتنے طبقے نیچے آ چکے ہیں. اب ان کے پیچھے محنت، یہ تو خیر اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہ تو محنت کریں گے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ والدین کی بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، مسلم شریف کی روایت، بہت جامع روایت ہے، آپ اس کے الفاظ پر غور کیجئے. ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. حضرت معقل بن یسار حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین بندوں میں سے جسے کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے اندر وہ دھوکہ دڑی کرتا ہے، یعنی جس پر ذمہ دار بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کرتے مر جاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. مسلم شریف کی روایت.
اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد بڑے مفسر اور حدیث کے شارح امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بڑی جامع روایت ہے بخاری شریف کی. وہ روایت کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا. یہ روایت اسی حدیث کی تشریح کے اندر کہ اللہ نے ذمہ دار کن کن لوگوں کو بنایا ہے، کہا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. آگے فرمایا فالامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، قوم کا رہبر رہنما امام ذمہ دار جس کے ماتحت قوم چل رہی ہے، سارے اس میں داخل ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری میں پوچھے گا. آج کا جو موضوع کے تعلق سے جو لفظ ملتا ہے حدیث کا والرجل راعٍ فی بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ. اللہ رب العالمین نے گھر کے بڑے کو، چاہے باپ گھر کا بڑا ہو تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس گھر کے اندر اس کے بیٹے، اس کی بیوی اور اس کے گھر میں اس کے ماتحت رہنے والے جتنے ہیں ان سب پر ذمہ دار بنایا ہے. اور صرف ذمہ دار نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العالمین روز قیامت اس ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کرے گا، پوچھے گا تمہیں ذمہ داری دی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو کتنا ادا کیا، تم نے اس کے اندر کتنا اپنے آپ کو لگایا. اللہ سوال بھی کر لے گا. اگلا اسٹیپ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، عورت بھی ذمہ دار ہے اس کے شوہر کے گھر کے اندر، اس کے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے. اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر کی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کی نگرانی کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی حفاظت کرے. یہ بیوی یہ عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور مختلف روایتوں کے اندر اور بھی دیگر ذمہ داروں کا ذکر آیا، لیکن بخاری شریف جو روایت ہے فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور سب سے اپنے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آپ غور کیجئے حضرت معقل بن یسار والی روایت مسلم شریف کی جس میں ذمہ داروں کا تذکرہ فرمایا اور کہا جو ذمہ داری میں دھوکہ دڑی کرتا ہے اس کے لیے وعید بتلائی، اور اس کے بعد کچھ ذمہ دار بتلائی. اس میں سے ایک والدین یہ بھی بڑے ذمہ دار ہے، اگر انہوں نے اپنے ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں سمجھا تو ان کا معاملہ وہ خود سمجھ سکتے ہیں. آپ غور کیجئے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا، آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. مسلم شریف کی روایت حضرت حدیث کے راوی کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ تمام کے تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماں اور باپ ان کو اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال دیتے ہیں. اگر وہ نصرانی عقیدے کا سے تعلق رکھتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کو تربیت کے باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اپنی فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق اپنے اولاد کو ویسے ڈھال سکتے ہیں. ہم جیسے اپنے اولاد کے لیے سوچیں گے، جیسے پلاننگ کریں گے، ہمارے بچے انشاءاللہ صحیح نیت سے ہم نے اگر ایسا کیا تو ہماری فکر کے مطابق بچے ضرور ڈھل جائیں. لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ اس چیز میں بہت پیچھے نظر آتا ہے. جبکہ آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، تعلیم اور تربیت پر سب سے زیادہ فوکس اگر کسی مذہب نے کیا ہے تو مذہب اسلام ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں نے اس سے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا اسلام کے تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس نے بھی تعریف کی ہے. ملک کا جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس نے بھی اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ تعلیم پر سب سے زیادہ فوکس اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں کیا ہے. لیکن آج ہم تعلیم اور تربیت میں اتنے پیچھے نظر آتے ہیں. حضرت لقمان علیہ الرحمہ جنہوں نے اپنے اولاد، اپنے بچے کی تربیت بہت جامع انداز میں کی، اور وہ تربیت جسے اللہ رب العالمین نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر ترتیب سے اس کو بیان فرما دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی، اور لقمان سے کہا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَمَن يَشْكُرْ اگر وہ شکر ادا نہیں کرے گا
اور میں یشکر جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بڑا ظلم ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو گھر کے اندر تربیت دی. بیٹوں کی تربیت اس کے اندر والدین کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. جبکہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں سنتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے یا تو اس انداز میں نہیں پیش ہوتے ہیں جس انداز میں ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری کوتاہی ان بچوں پر جھلک جاتی ہے جس بنا پر بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے اولاد اپنے باپ کے مطابق چلتے ہیں، یعنی اسلام کے طور طریقے پر ان کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں. تو بہت سارے الحمدللہ والدین ایسے ہیں جن کے اولاد ان کی بات سن لیتی ہے. لیکن ہم ہی گھر کے اندر آپس میں جب میاں بیوی کے معاملات خراب کر کے گالی گلوچ کرتے ہیں اور جھگڑنے کے اندر، جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں جھگڑا نہ ہو، لیکن اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. اپنے اولاد سے آپ دور ہو جائیے، بچوں کو دور کر دیجئے، آپ گالی گلوچ سے پرہیز کیجئے. آپ اس وقت جب لڑائی جھگڑے تھوڑے بہت ہو بھی جائے تو آپ ایسی بد کلامی نہ کیجئے جس کا آپ کے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے. آپ کی بد کلامی سن کر کے وہ بھی بد کلام بنتا ہے. اور ایک بات، اگر آپ کے والدین گھر کے اندر موجود ہے تو آپ ان کے ساتھ بد زبانی کریں گے، بد کلامی کریں گے تو یہ بچہ بھی آپ کے ساتھ بد کلامی کرے گا اور آپ کی بات کو نہیں مانے گا. تو ہماری کچھ کمی کوتاہی ہے جس وجہ سے ہمارے بچے ہماری بات کو نہیں سن پاتے. تو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اندر استاد کا اہم رول ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اہم رول ان کے والدین کا ہوا کرتا ہے. والدین اگر سست پڑ جاتے ہیں تو استاد کتنی بھی طاقت لگا لیں لیکن بچہ آگے نہیں نکل سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بچے کو لا کر استاد کو دیا ہے. اگر آپ ہی اس میں یہ ہو گئے تو استاد کتنا طاقت لگائے گا. تو ایک اصول ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اگر استاد کے بعد چھوڑتے ہیں تو والدین کو مضبوط ہونا پڑتا ہے. اور ابھی بھی جو بچے مدارس میں نہیں پڑھتے ہیں ان کو لے کر والدین کو فکر مند ہونا چاہیے. ہر انسان اگر اپنے اولاد کو فکر مند ہو جائے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت ہی بہتر معاشرہ بنے گا. آج ہم رونا روتے ہیں، یہ رونا رونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کچھ محنت کریں. یہ رونا ہم روتے ہیں کہ آج ہم پیچھے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے. تو رونا رونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے اولاد کو فکر مند ہو جائے تو یہ معاملے خلاص ہو جائے گا. کیونکہ رونا رونے والے ہم ہیں، یہ بات پیش کرنے والے ہم ہی ہیں کہ ہمارے معاشرہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اس معاشرے میں ہم بھی تو رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم بھی تو اس معاشرے ایک فرد ہے. اگر ہم ہی سدھر جائے اور اپنے اولاد کو سدھار دے تو یہ معاشرہ اپنا سدھر جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کے اندر ہم بہت کوتاہ نظر آتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس ہم اپنے اولاد پر ہم بڑے ذمہ دار ہیں. اس ذمہ داری کو اللہ کے لیے ہم صحیح طور پر نبھانے کی مکمل کوشش کریں اور جو کوتاہی ہم سے ہوتی ہے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کوتاہی ہے ان کوتاہی کو ہمیں دور کرنے کی طاقت عطا فرمائے. یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کی امنگی ہے یا اللہ تو انہیں علم سے سرفراز فرما. یا اللہ ان کے والدین کو ان کے پیچھے جو محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما لے. آمین.